پاکستان مسلم لیگ کے صدر میاں شہباز شریف قومی اسمبلی میں 201 ووٹ حاصل کر کے پاکستان کے 25ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں انہوں نے دوبارہ وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچنے کے لیے زندگی کے سیاسی سفر میں کون کون سے اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ شریف خاندان کے آباء و اجداد کا تعلق مقبوضہ جموں و کشمیر سے ہے۔ ان کے بزرگ 20ویں صدی کے اوائل میں بھارتی ریاست پنجاب کے شہر امرتسر کے قریب واقع جاتی امرا گاؤں میں آباد ہوئے۔ بعد ازاں ان کا خاندان 1947 میں تقسیم ہند سے قبل ہی پنجاب کے شہر لاہور آ گیا۔ شہباز شریف 23 ستمبر 1951 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور ہی سے حاصل کی۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج اور یونیورسٹی سے گریجویشن کی، جس کے بعد بڑے بھائی میاں نواز شریف کے ساتھ 1970 کی دہائی کے اوائل میں اپنے خاندانی کاروبار میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان کی فیکٹریوں کو 1974 میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی متنازع قومیانے کی پالیسی کے تحت ریاستی کنٹرول میں لے لیا گیا تھا۔ تاہم 1977 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کی جانب سے بھٹو حکومت کے خاتمے کے بعد شریف خاندان کو فیکٹریاں واپس کر دی گئیں۔ میاں شہباز شریف کی عملی سیاست کا سلسلہ 4 دہائیوں پر محیط ہے۔ اپنے بڑے بھائی اور 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف کے 1980 کی دہائی میں سیاست میں آنے کے دوران شہباز شریف اپنے والد کے کاروبار اتفاق فاؤنڈریز کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ عوامی خدمت میں ان کا کریئر 1985 میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کے طور پر شروع ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کی پیروی کرتے ہوئے سیاست میں آ گئے۔ 1988 کے عام انتخابات تک ان کی شہرت ایک کاروباری شخصیت کے طور پر ہی تھی، چونکہ اس دوران ان کے بڑے بھائی نواز شریف ملکی سیاست میں اپنا نام بنا چکے تھے، تو شہباز شریف نے بھی انتخابی سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ سال 1988 کے عام انتخابات میں وہ پہلی مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے والے اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے ساتھ مل کر اپنے سیاسی سفر کو آگے بڑھایا۔ 1990 کے عام انتخابات میں شہباز شریف پہلی مرتبہ لاہور سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ یہ مدت 1990 میں قبل از وقت ختم ہو گئی جب اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ تاہم 93 کے عام انتخابات سے قبل ایک بار پھر پنجاب اسمبلی کے لیے منتخب ہو گئے اور پارٹی کو منظم کرنے کا ٹاسک شہباز شریف کو دیا گیا۔ شہباز شریف 1993 کے عام انتخابات میں رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے اور اپوزیشن لیڈر رہے۔ انہوں نے اس دوران پارٹی کو پنجاب میں منظم کیا، جبکہ 96 تک وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ سال 1997 کے عام انتخابات میں شہباز شریف ایک بار پھر پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور پہلی مرتبہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے منصب پر بھی فائز ہوئے۔ شہباز شریف نے صوبے میں کئی منصوبے شروع کیے، تاہم ان کی حکومت وقت سے پہلے اس وقت ختم ہو گئی جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں مارشل لاء نافذ کر دیا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور پھر انہیں جلا وطنی کاٹنا پڑی۔ دسمبر 2000 میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایک مبینہ معاہدے کے تحت شریف خاندان نے سعودی عرب میں جلا وطنی اختیار کر لی اور یوں نواز شریف اور شہباز شریف چند برسوں تک ملک کے سیاسی منظر نامے سے دور رہے۔ مبینہ معاہدے کے تحت نواز شریف اور شہباز شریف کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے اور بیان بازی سے گریز کا پابند کیا گیا تھا۔ تاہم 2003 میں شہباز شریف کو کینسر کے علاج کے لیے خاندان کے ہمراہ امریکہ جانے کی اجازت دی گئی، جس کے بعد وہ لندن منتقل ہو گئے۔ بعد ازاں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی لندن کا سفر کرنے کی اجازت دے دی گئی اور وہاں انہوں نے سیاسی ملاقاتوں کا بھی آغاز کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف کا دعویٰ تھا کہ شریف خاندان 10 سال تک سعودی عرب میں رہنے کا معاہدہ کر کے گیا تھا، البتہ شریف خاندان کسی بھی معاہدے کی تردید کرتا رہا۔ میاں شہباز شریف 2007 میں 8 برس جلا وطنی میں گزارنے کے بعد واپس وطن آئے اور پھر سے سیاست میں حصہ لیا۔ سال 2008 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں دوسری بڑی جماعت بن کر ابھری تو پنجاب میں اس نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی۔ شہباز شریف انتخابات میں PP 48 بھکر سے پنجاب اسمبلی کے چوتھی مرتبہ رکن بنے اور صوبے کے دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے۔ دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد شہباز شریف نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا۔
अलबत्ता फरवरी 2009 में उस वक्त के गवर्नर पंजाब सलमान तासीर ने सूबे में गवर्नर राज लगाया तो शहबाज शरीफ को वजारत आला से दस्तबरदार होना पड़ा। और फिर 2013 में उन्होंने 5वीं मर्तबा पंजाब असेंबली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और मुसलसल दूसरी मर्तबा जबकि मजमूई तौर पर तीसरी मर्तबा वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हुए। साल 2018 में उनके सफर में एक नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब उनके बड़े भाई साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद उन्हें मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब किया गया। 2018 के आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का महाज संभाला। फरवरी 2022 में जब मुत्तहिदा अपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दिया तो उसी वक्त शहबाज शरीफ का नाम बतौर वजीर आजम सामने आया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। शहबाज शरीफ ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में कराची समेत कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों जबकि सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जिनमें से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर नाकामी का सामना करना पड़ा। ताहम वो NA 132 लाहौर और PP 164 और 165 की नशिस्तों पर कामयाब हुए थे। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से 201 वोट हासिल करके पाकिस्तान के 25वें वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अब आप दोस्तों ने वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।